بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے اس چینل سے سروس میٹرز کے متعلق بات چیت کرتا رہتا ہوں اور قانونی نکات سے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ آج چونکہ گزشتہ کئی دنوں سے سرکاری ملازمین کا احتجاج چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میں 2-3 ویلاگز کر چکا ہوں اور اس امپورٹنس کو واضح کر چکا ہوں کہ سرکاری ملازمین کے گریوینسز دور کیے جانے چاہیے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی عرصے سے حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ نہ صرف خاموش ہیں بلکہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے، بلکہ الٹا جو ہے اس پہ تعدیبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور سرکاری ملازمین کے لیڈران کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اور وہی پرانی گھسی پٹی روایت کہ جیسے سیاستدانوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور اس کے بعد جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے تو اس وقت تک انہیں چھوڑا نہیں جاتا تھا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو عدالت اگر ضمانت دے دیتی تھی تو ضمانت کے بعد اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا تھا۔ اسی پیٹرن پہ دوبارہ یہ حکومت جو ہے، فاشسٹ حکومت جو ہے، اس پہ گامزن ہے، اور انہوں نے یہی حربہ جو سیاستدانوں پہ اپلائی کر رہے تھے، وہی حربہ وہ سرکاری ملازمین کے لیڈران پر انہوں نے یہی حربہ آزمایا ہے۔ تو ان کو جب ضمانت دے دی گئی، جب مجسٹریٹ صاحب نے مقدمہ جو ہے بغیر کسی ثبوت و شواہد کے جو دائر کیا گیا تھا، جو قائم کیا گیا تھا، اس کو خارج کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے سرکاری ملازمین کو آزاد کیا جانا تھا، لیکن آزاد کیے جانے کے ساتھ ہی دوبارہ 3 MPO کے تحت ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور تاحال وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اپنی حقوق کی آواز جو ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں۔ مختلف اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو آ رہے ہیں، اور تقریباً ہر شہر، ہر نگری، ہر قصبہ سے احتجاج کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو گزشتہ روز گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، وہ بہاولپور تشریف لائے، اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے وہ رحیم یار خان بھی تشریف لے گئے۔ تو اس وقت ایک صحافی نے سوال کیا، کیونکہ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس پہ بات کرتے، لیکن جب کسی صحافی بھائی نے سوال کیا کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس وقت جو ہے سراپا احتجاج ہیں، تو انہوں نے سرکاری ملازمین کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ٹیچرز کے متعلق بیان داغا، اور اس میں یہ کہا کہ جو ٹیچر ہیں ان کے گریوینسز جو ہیں وہ حکومت سنے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ امیجیٹلی باس جو ہے وہ تو سرکاری ملازمین کا گورنر ہی ہوتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ سب سے پہلے تو گورنر ہی معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں ان پہ گورنر ہی دستخط کرتا ہے۔ تو یہ بڑی مذاقہ خیز بات لگی کہ حکومت ان کے معاملات کو حل کرے، حالانکہ حکومت یہ خود حکومت ہے، تو یہ سارے لوگ حکومت میں شامل ہیں۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، وہ تو کبھی اس نے الیکشن نہیں لڑا اور نہ ہی اس نے لڑنا ہے۔ وہ حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر اس کا ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹول لگ گیا ہے، اور وہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے بیٹھ گیا ہے۔ انجینئر بلیغ الرحمان جیسے لوگوں کو تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے عوام کی جو پلس ہے اس کو سمجھے، اور اس پر جو ہے وہ دانشمندانہ اور بہتر فیصلہ کرے۔ تو اس طرح نظر انداز کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک بیان داغ دیا کہ جناب جو اساتذہ ہیں وہ سکولوں میں
بچوں کو لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچوں کو لانے کے لیے کوشش کریں۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ عقل کے اندھو، آپ نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نجکاری کا جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کے بعد اساتذہ جو ہیں وہ کیا کہہ کر بچوں کو اسکولوں میں لائیں کہ آئیے جناب ہم آپ سے جناب 500,000 روپے فیس لیں گے، یا آئیے جناب ہم جناب اب آپ کو جناب جو چونچلے ہوتے ہیں کہ آپ کو یونیفارم کے نام پہ، مینا بازار کے نام پہ، اور جناب کئی اور چونچلے ہیں، ان کے لیے آپ کی جیبیں ہم خالی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ اپنے بچے ہمارے حوالے کریں۔ کم از کم گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیاں بناتی ہے، اور اس کو کوئی جو ہے ایک سٹانس لینا چاہیے، اور داخلے جو ہیں داخلہ مہم چلانے کے لیے ایک خاص ایک سٹانس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص نعرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص موٹیو کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں جا کر گھر گھر جا کر لوگوں کو جو ہے اس میں موٹیویٹ کیا جائے۔ تو یہ بات تو مجھے انتہائی ان کی جو ہے بڑی مضحکہ خیز لگی ہے۔ تو یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیونکہ باقی سرکاری ملازمین اب دیکھا جائے تو ٹھیک ہے یہ بات کہ فوج کے بعد سب سے بڑا جو ہے ادارہ جو ہے وہ محکمہ تعلیم ہی ہے، لیکن محکمہ تعلیم کے ساتھ تمام دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں ان سب کا جو حقوق ہے ان پر ڈاکہ پڑا ہے، تو وہ سارے سراپا احتجاج ہیں۔ تو صرف آنکھیں چرانے سے کام نہیں چلے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے قابل مذمت ہے کہ وہ اس موقع پہ چاہیے جائے کہ یہ اعلان کرتے کہ ہم اس پہ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں، کوئی کمیٹی بنا کر اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اگر یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے لوڈ یا پریشر جو ہے وہ ان کی مراحت ختم کرنے سے کم ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ کیا چارم ہوتا ہے، وہ یہی چارم ہوتا ہے نا کہ وہ فیسلیٹیٹ زیادہ کرتے ہیں، وہ تنخواہیں زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو مراحت کم کرنے سے پھر اچھے اور قابل جو ہے افرادی قوت وہ دستیاب نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے لوگ پھر مجبوری میں آئیں گے، تو مجبوری میں ایسے لوگ ہی آئیں گے جن کا پیشن نہیں ہوگا۔ تو پیشن کے ساتھ جب کوئی سرکاری ملازمت میں نہیں آئے گا تو سرکاری کارکردگی انتہائی متاثر ہوگی۔ اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ مفت میں کون کام کرتا ہے، مفت میں پوری دنیا میں کام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مراعات جو ہے کسی نے آپ سے کچھ زبردستی تھوڑی لی ہے، یہ تو پیکج آپ نے دیا تھا جب آپ نے حکومت جو ہے یہ جب سرکاری ملازمین کو آپ نے بھرتی کیا تھا تو حکومت نے یہ پیکج دیا تھا، تو اس پیکج کو دیکھتے ہوئے سرکاری ملازمین نے اس کو اختیار کیا۔ تو اب یہ چیزیں جو آپ نے پہلے کی ہوئی ہیں اس میں آپ کمی کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مراعات کام کریں گے ہماری بچت ہوگی، اور بچت کے بعد جناب ہم بڑے امیر ہو جائیں گے اور جناب ہمارا ملک ترقی۔ وہ خدا کا خوف کرو، امیر ہونے کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ امیر ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ کام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور ملکی جو معیشت ہے اس کے لیے ذمہ داری سے اقدامات اٹھائے جائیں، کرپشن کو کم کیا جائے اور پیسہ باہر جانے سے روکا جائے۔ اب منی لانڈرنگ جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ پچھلے جو سیٹ اپ جناب بنا اس سیٹ اپ میں لوگ جہاز بھر بھر کے جو ہے باہر لے جاتے رہے۔ دیگر کئی معاملات ایسے ہیں جن میں کرپشن جو ہے وہ منہ پھاڑے کھڑی ہے اور ہم اس کا منہ تک رہے ہیں، اس پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، اور صرف آئے کہ جناب یہ سرکاری ملازمین ایک ڈھانچہ ہی ریاست کا جو ایسا ہوتا ہے جس پر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ریاست کا ڈھانچہ ہی ہل جائے تو باقی کیا بچے گا؟ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ سرکاری ملازمین کو فوری طور پر سنا جائے، اور ملکی نظام جو اس وقت درم برم ہو چکا ہے اس کو ملکی نظام کو درست کیا جائے۔ اور اگر یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے احتجاج کو ہم چیک کریں تو یہ
بھول ہے آپ کی، سرکاری ملازمین انتہا درجے تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پیٹ پہ لات ماری جائے گی، روٹی روزی کے تو پہلے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں ملک میں، تو یہ اگر حکومت جو ہے واقعی چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے اور ہم، تو آپ اپنی آمدن کے ذرائع بڑھائیں، نہ کہ یہ کہیں کہ جناب ہم ایک گھر کا سربراہ جو ہے وہ بچوں سے یہ کہہ دے کہ جناب آدھی روٹی کھانا شروع کر دے۔ گھر کے سربراہ کو یہ چاہیے کہ وہ محنت زیادہ کرے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع آمدن جو ہے وہ ڈھونڈے، تو سب لوگ کام کریں، اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو یہ جو کل ان کا بیان تھا انجینئر بلیور رحمان صاحب کا، یہ بالکل حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ سرکاری ملازمین کا احتجاج حق بجانب ہے۔ ہم میں وکلا کی جانب سے بھی یہ بالکل واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وکلا بھی ہر روز اسی معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بار رومز میں جو تبصرے اور تجزیے ہوتے ہیں اس میں حکومت کی اس نااہلی اور نالائکی کو روزانہ جو ہے وہ ڈسکس کر کے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ تو وکلا برادری بھی چاہتی ہے کہ سرکاری نظام جو ہے وہ چلے، سرکاری ملازمین کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں، تو اس پہ ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے قانونی لیگل ویلاگ کے ساتھ۔ یہ بیچ میں کیونکہ سرکاری ملازمین کے بارے میں یہ چینل میں نے بنایا، تو ظاہر ہے ان کا یہ ایک اہم مسئلہ چل رہا تھا، تو اس پہ میں نے یہ بات کرنا ضروری سمجھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔